पिछले आधे घंटे से जगह में जमा सब लोग शामिर बलोच का इंतजार कर रहे थे और वो सरदार ही क्या जो इंतजार न करवाए। हाँ, वो सरदार था इलाके का नया 27 साला नौजवान सुल्तान मीर बलोच का वारिस। अमेरिका से ग्रेजुएट और मास्टर्स की डिग्री लेकर आया था। इसके रग रग में सरदारी भर दी गई थी। सुल्तान मीर बलोच ने हर पल उसे ये बार बार कराया था कि उसे बताना वापस आना है और इसकी जगह सरदार बनना है। शामिर बलोच को खुद भी यही जिंदगी अट्रैक्ट करती थी। वो बादशाह बनना पसंद करता था। इसे हुकूमत चाहिए थी, चाहे वो इलाके ही की वो ना हो। शामिर बलोच को तख्ता नहीं तख्त चाहिए था और मिल गया। अमेरिका से वापस आते ही उसे दस्तारबंदी की महफिल सजाई गया, उसे सरदार बनाया गया। लेकिन इसकी खुशी उस दिन मातम में बदल गई जब उसके छोटे भाई जुनैद मीर बलूच की लाश खून में लथपथ हवेली लाई गई और वो अब बदले की आग में जल रहा था। लेकिन मुकाबल गिरवा भी कोई कम ताकतवर नहीं था। कातिल दूसरे इलाके के सरदार का इकलौता बेटा जफर नवाज बलोच था। मुकाबला टक्कर का था। अचानक से गाड़ियों की कतार सामने से आती दिखाएगी। बहुत सी गाड़ियां, पहले तमाम मुसल्ह गार्ड्स उतर, फिर दरवाजा खुला। शामिर एक शान से उतरा। सियाह रंगी कमीज, घेरदार शलवार, सर पर रवायती पग, अपनी शाल बाएं कंधे पे टेक करता हुआ आगे बैठ गया। जरगे के सरदार ने शामिर से कहा, शामिर में यहाँ बहुत सी मजीद हस्तियां सलाह की कोई सूरत निकालने के लिए जमा हुए हैं। हम नहीं चाहते कि इलाके के दूसरे सरदारों के माबेन खून खराबा हो और इलाके दुश्मनी की शुरुआत हो। हम सब यहाँ इतने सालों से अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं और इसी अमन को कायम करने के लिए पीर नसीरुद्दीन शाह तशरीफ लाए और 7 दीगर शख्सियात भी। शाह नवाज बलोच तुम्हें अपने बेटे के बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। शामिर ने अचानक कहा, मुझे खून बहा में जफर की बहन चाहिए। ये सुनकर मुकाबले के गिरवा से वलीद बलोच देश में आकर खड़ा हो गया। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगेतर का नाम लेने की। वलीद बलोच शामिर पर हमले के लिए आगे बढ़ा ही था कि सबने उसे रोक दिया। वलीद के चचा साथ भाई रियान ने उसके कान में सरगोशी की। वलीद, आराम से बैठ जाओ, हम यहाँ खैर करवाने के लिए आए हैं। जमा हुए तुम्हारी एक गलती से फिर से शहर को हवा दे सकती है। सरदार नबील अहमद ने जफर के वालिद शाह नवाज बलूच से कहा, शाह नवाज, तुम अपने लड़कों को आराम से बैठने को कहो। हम सब सरदारों को लेकर आए हैं ताकि तुम दोनों गरबा में सलाह की कोई सूरत निकल सके। अगर तुम्हारे लड़के ऐसे ही जज्बाती होंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ शामिर से चेहरे पर सख्ती सजा इत्मीनान से बैठा था। वो जानता था कि मुकाबिल गिरवा के लिए उनकी बेटी का जिक्र करना कैसे उनके तन बदन में आग लगाने के लिए मुतरादिफ था। शामिर कहता हुआ खड़ा हुआ, शाहनवाज बलोच, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन रख रहा हूँ, या तो जफर को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उससे गोलियों से भून दूं, या फिर अपनी बेटी मुझे खून बहा में दे दो। इसके अलावा कोई और सूरत निकल नहीं सकती। पैसे मैं लूंगा नहीं, खून बहा में बेटी या बेटा। मेरी बात हरफ आखिर है। इसके साथ इसके मुसल्ला गार्ड और उसके कजन सब खड़े हो गए। थोड़ी बाद में इनकी गाड़ियों के टायरों से उड़ती हुई धूल दिखाई दी। इसने वाकई मुकाबिल गरबा को मुश्किल में डाल दिया था। वो फूलों की क्यारियों को कुरेदते हुए इनको ठीक कर रही थी। इस वक्त गुलाबों के बीच वो भी गुलाब जैसी लग रही थी। इस वक्त इसके हाथ मिट्टी में लदे हुए थे। वो अपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई और फूलों का जायजा लेने लगी। बहुत मोहब्बत से इसने बाग में फूल उगाए थे। एक गमला उठाया, उसके रखने की जगह तलाश करने लगी कि अचानक हवेली की मुलाजमा नसीन भागती हुई आई। गजब हो गया, बीवी साहिबा सामने ही चारपाइयों पे इसके वालिदा, फूफियाँ, खाला, चचियाँ और दादी बैठी बातें कर रही थी। नसीम की बात सुनकर आमना बेगम बोली, क्या हुआ, क्यों दिल दहला रही हो, जल्दी बताओ क्या बात है। गमला अभी भी हरीम के हाथों में था। वो इसे घुमाए पूरी तरह से नसरीन की तरफ मुतवज्जा हुई। इन निगाहवरी में हवेली की बेटी को मंगा। शामिर ने ये बात सुनकर तमाम खवातीन एक झटके से खड़ी हो गई। दूसरी तरफ हरीम के हाथ से गमला छूटकर नीचे गिर गया। हरीम ने एकदम कहा, यह नहीं हो सकता। आमिना बेगम बोली, ये नहीं हो सकता, हम अपनी फूलों जैसी हरीम किसी सूरत भी इस दरिंदे को नहीं दे सकते। शाहनवाज ने उसे मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया। शाहनवाज अपनी बेटी हरगिज नहीं देंगे। नसरीन ने कहा, वो दे चुके हैं। वहां मौजूद किसी को भी अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। अगले ही पल हरीम एक झटके से जमीन बोस हुई थी और सब उसकी तरफ लपके। जरगे के फैसले से वापस आते ही शामिर अपने वालिद सुल्तान मीर के कमरे में दाखिल हुआ। सुल्तान मीर बलूच को अपने छोटे बेटे जुनैद की मौत की खबर सुनते ही दिल का दौरा पड़ गया था और तब से ही वो बिस्तर पर थे। शामिर ने इनके करीब बैठते हुए कहा, शाहनवाज बलोच की बेटी मांगेगी, मैंने खून बहा में। सुल्तान मीर ने कहा, बेटी, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए, ना कि कातिल की बहन। शामिर ने जवाब दिया, बहन मेरे पास आएगी तो भाई खुद तड़प कर आएगा। पहले बहन को अजियत दूंगा, इसकी तकलीफ देखकर भाई खुद मेरे सामने घुटने टेक देगा। सुल्तान मीर ने कहा, सोच है तुम्हारी। शाहनवाज अपने अकलौते वारिस की कुर्बानी हरगिज नहीं देगा। बेटी को कुर्बान करना आसान है इसके लिए। शामिर ने पूरे यकीन से कहा, सुना है इसे हवेली की बेटी कहा जाता है। बाप, भाई, चच्चा, मामू सबकी लाडली है। इसकी तकलीफ पर तड़प उठेंगे जब मैं इनके पास इसकी वीडियो भर के बनाकर भेजूंगा। तब सुल्तान मीर ने कहा, औरत जात पे जुल्म करना मैंने तुम्हें नहीं सिखाया शामिर। मुझे शाहनवाज के सारे खानदान से नफरत है, मगर फिर भी मैं औरत जात के पे जुल्म के हक में नहीं हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मैं लड़की को अपनी हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसके भाई ने मेरे जिगर का टुकड़ा लहू लहान कर डाला। शामिर कहता हुआ कमरे से निकल गया। मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दे बाबा साईं। मेरा मकसद जफर की बहन को हासिल करना नहीं, मुझे जफर चाहिए। जादूगर को मारना है तो तोते का गला दबा दो, बस वही करने जा रहा हूँ मैं। हरी बुखार में तप रही थी। आमना बेगम इसके सराहने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां रखती जा रही थी। 22 साल हरी में यकीनी से छत को घूर रही थी।
अम्मा साईं, बाबा साईं मेरे साथ ऐसा कैसे करते रहते हैं? इतनी नाइंसाफ़ी क्या? इसीलिए बचपन से मुझे फूलों की तरह सँभाल के रखा था। एक दिन मुझसे मसल दे आमना बेगम ने कहा, "आने दो तुम्हारे बाबा साईं को, मैं बात करती हूँ उनसे।" शाहनवाज़ अंदर दाखिल हुए तो आमना बेगम ने इनकी शानें झंझोड़ते हुए पूछा, "ये क्या कर दिया आपने? मेरी फूल जैसी बच्ची कैसे इस दरिंदे शामिर के हवाले कर सकते हैं आप?" शाहनवाज़ ने रोते हुए कहा। तो और क्या कहता, ज़फ़र को उसके हवाले कर देता, अपना इकलौता वारिस इसके हवाले कर देता। हरीम ने कहा, क्या सब जानते हुए भी आपने मुझे कुएं में धकेल दिया बाबा साईं, सिर्फ इसलिए कि मैं बेटी थी और मेरी कुर्बानी देना आसान थी? शाहनवाज तेजी से बाहर निकलने लगे। ठीक है मेरी बच्ची, मैं नहीं देता तुम्हारी कुर्बानी, मैं अभी जाता हूँ और ज़फ़र को उसके हवाले कर देता हूँ ताकि इसकी लाश शाम को मेरे घर आए। हरीम एकदम उठी और उनके पीछे दौड़ने लगी। नहीं बाबा साईं, नहीं, मैं अदा साईं पे खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं वनी में जाने के लिए तैयार हूँ। शाहनवाज के कदम थम गए। हरीम एक बार फिर होश वखर से बेगाना होकर गिर पड़ी। हवेली की बेटी डॉक्टर हरीम नवाज वनी में जाने के लिए तैयार थी। वलीद भरा हुआ शेर बना हुआ था। चाचा साईं कहाँ छुपा बैठा है ज़फ़र, मैं अपनी मंगेतर हज़रत शामिर के हवाले नहीं करूँगा। शाहनवाज ने कहा, फैसला हो चुका है। वलीद ने कहा, का वक्त आया ने कहा, ख्वाह के अल्फाज हरीम के समातों से टकराए। हरीम शाह नवाज, क्या आपको शामिर सुल्तान अपने निकाह में कबूल है? हरीम ने कहा, कबूल है। शामिर से पूछा गया तो उसने भी सख्त तासुरात के साथ कबूल कहा। निकाह के बाद शामिर उठा, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी ही लड़की मेरे हवाले कर दो, हौली में गहराम भर पाओगे। शामिर ने हरीम की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने भाई की मुर्दा लाश उठाई, अब तुम लोग जिंदा लाश को खाना दो। शामिर की बेगम अपने इलाके की तरफ रवा दवा थी। हरीम पीछे बैठी अपना कोई गुनाह याद कर रही थी जिसकी सजा इसे आज इस सूरत में मिली थी। तकरीबन 2 घंटे बाद गाड़ी शामिर के गांव के हदूद में दाखिल हुई तो लोगों ने खुशी में फायरिंग शुरू कर दी। गांव के लोग इस बात के नहीं समझ रहे थे कि सरदार शाहनवाज की बेटी वनी में आ रही थी। हवेली पहुंचते शाम के साए ढल चुके थे। शामिर की वालदा सौतेली सुल्ताना खान सामने खड़ी थी। सुल्ताना खातून सामने खड़ी थी। शामिर ने कहा, ले आया हूँ अम्मा जफर की बहन को। सुल्ताना खातून हरीम के करीब आई और शामिर को इशारा किया। हरीम किसी बेजान मूर्ति की तरह सर झुकाए खड़ी थी। शामिर ने मुराद से कहा, मुराद वीडियो भरो। शामिर हरीम के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। इस वक्त घूंघट पलटा, इसने देखा और दिखता रह गया। एक पल को शामिर इसके चेहरे में खो गया, लेकिन अगले ही पल जुनैद का खून में लथपथ चेहरा आंखों के सामने लहराया। उसकी आंखें सुर्ख हो गई। बदले की आग में शामिर ने एक जनातिरदार पर हरीम के गाल पे दे मारा, जिससे वो मार्बल की फर्श पर जा गिरी। मुराद वीडियो बंद कर चुका था। शामिर ने गुस्से में अपना हाथ सामने वाली खिड़की पर मारा, जिससे इसकी हथेली से खून रिसने लगा। हरीम हैरत से सोचने लगी कि क्या इसने खुद को सजा दी है। सुल्ताना खातून ने हरीम से कहा, अगर तेरे भाई में जरा सी भी गैरत बाकी है तो तुझे आजाद करवाने जरूर आएगा, लेकिन तब तक तू हवेली में एक मुलाजमा की हैसियत से रहेगी। साजिदा हरीम को किचन में ले गए और काम का हुक्म दिया। हरीम ने सारा दिन काम किया और रात को साजिदा के कमरे में लेट गई। इसे पता चला कि सुल्ताना खातून शामिर की सगी मां नहीं है और जुनैद इनका सगा बेटा था, इसलिए उन्होंने हरीम को वलीमे मांगने का हुक्म दिया था। दूसरी तरफ रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में सफर शाहनवाज अफगोश था। इसे अभी तक जरगे के फैसले का इल्म नहीं था। इसके साथ मौजूद मुलाजिम रशीद को शाहनवाज का फोन आया, जिसने इसे सख्ती से मना किया कि जफर को होने वाली बात को बताना चले, वरना वो शामिर को कत्ल करने के पहुंच जाएगा। जफर बेखबर अपनी कैद जैसी जिंदगी से उकता चुका था, लेकिन इसे अपनी बहन हरीम की फिक्र थी। हरीम ने फैसला किया कि इसे शामिर के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करनी है ताकि इसके घर वाले वो मंजर देखकर तड़प न जाए। रात के 1 बजे वो दबे पांव शामिर के कमरे में दाखिल हुए। शामिर गहरी नींद में था। इसने बेड साइड पे बड़ा मोबाइल उठाया जिसका फिंगरप्रिंट लॉक था। हरीम ने एहतियात से शामिर का हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाया, लेकिन इसी लम्हे शामिर ने करवट ली और हरीम का हाथ शामिर के दोनों हाथों के बीच दब कर रह गया। अब वो बेबसी से वहीं फर्श पे बैठी कर इसके दोबारा करवट लेने का इंतजार करने लगी। हरीम को अब वहां बैठते हुए 15 मिनट हो चुके थे। उसका हाथ अभी तक शामिर के हाथ मुतल्लिक था। वो एक ही पोजीशन में बैठी बैठी थक चुकी थी। नींद से आंखें अलग बोझल थी। सारे दिन की थकावट, इतना काम उसके साथ पुश्तों में किसी ने नहीं किया कोई जितना आज एक दिन में उसने किया था। थकावट की वजह से नींद का शदीद गुलवा था और इसे पता ही नहीं चला। नींद उस पर मेहरबान हो गई। वो अपना सर बैठ के कोने से लगाई सो गई। थोड़ी देर बाद शामिर करवट लेने के लिए जागा तो उसे कुछ महसूस हुआ। पहले तो वो समझ नहीं पाया कि क्या है, फिर उसने सामने सोई हरीम को देखा तो चौंक गया। वो टॉर्च जो हरीम ने रखी थी, इसकी रोशनी से शामिर इसे आसानी से देख सकता था। इसकी हैरत की इंतहा नहीं थी उस वक्त। इसने देखा लंबी घनी मुड़ी हुई पलकियों को सा गया, फिर अगले ही पल होश में आया और उसे झंझोड़ कर जगाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? बधाड़ा तो हरीम हड़बड़ा कर उठ गई। जरा सी आंख लग गई थी इसकी बस। वो एकदम खड़ी हुई तो शामिर का मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। शामिर अपना मोबाइल उसके हाथ में देखकर हैरान हुआ। वो समझने की कोशिश कर रहा था, चोरी करने आई हो तुम मेरे कमरे में? शामिर भी खड़ा हो गया। हरीम को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बताओ, मेरा मोबाइल चुराने आई थी? शामिर ने गुस्से से इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी हर चीज पर।
حریم کو غصہ آ گیا، تم مجھے جان سے مارنے آئی تھی ہے نا؟ اسی مقصد کے لیے شاہنواز نے تمہیں بنی میں دے کر میرے پاس بھیجا ہے نا، تاکہ مجھے مار کر تمہارا باپ اپنے بیٹے کو اور تمہیں آزاد کروا سکے۔ شامل نے اس کے شانے چنوڑتے ہوئے پوچھا تو حریم نے ایک دم سے اس کے ہاتھ جھٹک لیے۔ تمہاری طرح تمہاری سوچ بھی گری ہوئی ہے، حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری سوچ گری ہوئی ہے؟ میری سوچ قاتل تمہارا خاندان ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میری سوچ گری ہوئی ہے؟ شاہمیر کو غصہ آ گیا۔ حریم بولی جو بھی ہے، میرے بھائی نے ایک مرد کو مار کے مردانگی دکھائی ہے، تمہاری طرح کسی عورت کو سزا نہیں دی بھری پنچایت میں تم نے مجھے مانگا، اس کی جگہ تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیتے تو شاید میری نظروں میں اتنا نہ گرتے جتنا میری بولی لگانے پہ گرے ہو۔ تب میں سوچتی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس شخص نے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں میرے بھائی کا خون کر کے صرف حساب برابر کیا ہے۔ جب ادا سائے تمہارے ہاتھ نہیں لگے تو تم نے مجھے مانگ لیا تھا کہ ایک بے قصور اور مظلوم سے بدلہ لے سکوں۔ حریم بھی حریم تھی، ایک سردار کی بیٹی، نازوں سے پلی ہوئی، ایک ڈاکٹر، ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی کیسے چپ رہ سکتی تھی اتنی جہالت دیکھ کر؟ حریم کی بات سن کے شامر کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ بھی تمہیں سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ اور بھائی سے ہونی چاہیے۔ تمہاری نظروں میں گننے کے حقدار مجھ سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں بنی میں دے دیا۔ میں تو گیا تھا، میں نے تمہاری بولی لگائی، وہ تو تمہارے اپنے تھے، تمہارے باپ نے اپنا بیٹا بچانے کے لیے تمہیں قربان کیا۔ آخر جملہ بہت جتانے والے انداز میں شامر نے کہا۔ حریم ایک پل کو لاجواب ہو گئی۔ شامر نے جاری رکھا، اگر کوئی مجھ سے میری بہن مانگتا، قسم خدا کی اپنی گردن کٹا دیتا، اپنے باپ کو پیش کرتا، اپنے بھائی کو قربان کر دیتا، اپنے چچے کا بیٹا آگے کر دیتا، لیکن اپنی بہن نہ دیتا۔ تو تمہارے گھر کے مردوں پہ جنہوں نے اپنی بیٹی دے دی، میں نے یہاں لا کر کون سا تمہیں ہاتھ لگایا ہے جو تمہاری عورت ہونے کا مجھے فائدہ ہوا؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہاری شکل مجھے نظر نہیں آنی چاہیے۔ بغیرت میں نہیں ہوں بی بی، بغیرت ہوتا ہے تو اب تک اس جائز رشتے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے ساتھ زبردستی کر چکا ہوتا۔ بغیرت تمہارے گھر کے مرد ہیں جنہوں نے تمہیں مجھے پیش کیا۔ شامل نے اپنی شادی کی انگلی اس کے طرف وہ کرتے ہوئے کہا۔ حریم نے کچھ بولنے کے لیے سب لب کھولے مگر سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ شامل نے کہا اسی طرح بتاؤ کہ میرے کمرے میں تم کیوں آئی اور میرے موبائل کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی تھی، ورنہ وہ تھپڑ تمہیں یاد ہوگا۔ حریم نے فوراً کہا میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ شامل نے افسوس سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تو نواقف آداب غلامی ہے ابھی؟ حریم نے پوچھا کیا مطلب اس بات کا؟ شامل بولا مطلب لیکن بھول جاؤ کہ تم سردار کی بیٹی تھی، بس یہ یاد رکھو تم یہاں غلامی میں آئی ہو اور آداب غلامی سیکھ لو۔ نظریں نیچے اور سر جھکا کے میری بات سامنے بات کرو، گردن اکڑ کی بات کرنے والی اوقات اب تمہاری نہیں رہی۔ سردار کی بیٹی نہیں ہو اب تم۔ حریم نے جتانے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سردار کی بیٹی نہیں ہوں مگر سردار کی بیوی تو ہوں نا۔ شامل نے جواب دیا بنی میں آئی ہوئی ایک لڑکی۔ حریم نے کہا سردار شامل سلطان کے نکاح میں آئی ہوں، اس کی شریف بیوی ہوں اور میں سردار شامل چاہے جتنا اس حقیقت کو دنیا کے سامنے جھٹلائے مگر اللہ کے سامنے نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر غلام بنا کر رکھنا ہے تو مجھے طلاق دو، پھر غلام بناؤ، پھر بیوی نہیں باندھی بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لڑکی نے شامل کو حیران کر دیا۔ شامل کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ ایک دبی سہمی لڑکی ہوگی جو اس کے دھاڑنے پہ خوفزدہ ہو کر کونے میں بیٹھ جائے گی، مگر یہ سوچ غلط نکلی۔ شامل نے پوچھا تمہیں بالکل ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ حریم نے پوری یقین سے کہا ضرور لگتا، اگر تم مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی نہ کر لیتے تو ڈر لگتا ہے کہ تم مار مار کے میری جان ہی لے لو گے، مگر جو انسان ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے یقیناً دوسرا تھپڑ مارنے کی ہمت اس میں نہیں ہے۔ اور اگلے ہی پل اس کا یقین ٹوٹ گیا جب شامل کا ہاتھ اٹھا، اس کا دل گال پر مثبت ہو گیا۔ حریم بے یقینی سے اپنا گال چھو کر دیکھ رہی تھی۔ شامل نے کہا پہلی بار تمہیں تھپڑ مار کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی تمہیں شدید ضرورت ہے۔ میں یہاں تمہیں پھولوں کی سیج پہ بٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں یہاں صرف تمہیں ظفر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اس پٹی شدہ ہاتھ سے اس نے حریم کو تھپڑ مارا تھا۔ شامل نے کہا میرا جوان بھائی کا قتل ہوا ہے بی بی، میں وہ نرم دل شامل نہیں رہا جو جانوروں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، میں اب پتھر ہو گیا ہوں، آؤ دیکھو اسے۔ شامل حریم کا بازو پکڑ کر کڑک پیر سے گھسیٹ کے دیوار کے سامنے لے آیا جہاں شامل اور جنید کی اکٹی تصویر لگی ہوئی تھی۔ شامل نے غصے سے کہا دیکھو اسے، کیا قصور تھا اس کا؟ صرف اتنا کہ اس نے اس لڑکی سے محبت کی جس سے تمہارا بھائی محبت کرتا تھا۔ میرے معصوم بھائی کو اس کی محبت کی سزا دی تمہارے ظالم بھائی نے صرف اس لیے کہ اس لڑکی نے میرے بھائی کی محبت قبول کر لی تھی، اور حسرت میں آ کر تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مار دیا اور تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا؟ نہیں بیوی نہیں، سوچنا بھی مت، شامل سلطان تمہارے ساتھ نرمی نہیں کرے گا۔ اب میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون کر دوں۔ شامل نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے راہداری کی طرف بڑھی۔ مراد جو اسی راہداری میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ حریم بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ آنسو پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل مراد کو خیال آیا کہ وہ شامل کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا مجھے یقین نہیں آ رہا شامل کہ تم اتنا گر سکتے ہو، ایک مجبور لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے اس رات اپنے کمرے میں بلایا، مراد نے دل میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ادھر حریم اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیسے سوچ لیا میں نے کہ وہ شخص نرم دل ہو سکتا ہے، کتنا غلط اندازہ لگایا میں نے اس کے متعلق۔ دوسری طرف شامل بیڈ پر سر
झुकाए बैठ गया और परेशानी में अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर, रोता हो वह कहता जा रहा था। वलीद शाह अमीर के कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा था। इसके इलाके में तो वो इसे कत्ल नहीं कर सकता था, और शाह अमीर अब गार्ड से फौज लेकर निकलता था। वलीद ने एक जासूस शाह अमीर की जासूसी पे मामूल कर दिया। अगले दिन हरीम सुबह देर से जागी साजिदा की आवाज सुनाई दी, उठ जाओ, अब रोज रोज सुल्ताना बेगम तुम्हारे मुंह पे पानी मारने के लिए नहीं आएंगी। सुल्ताना खातून ने कहा कि तुम सारी हवेली को सवेरे उठकर पोछा लगाओगे। हरीम ने कहा मुझे चाय पिला दो वरना मेरे सर में दर्द हो जाएगा। साजिदा ने जवाब दिया, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी, जाकर किचन में खुद बना लो। हरीम किचन में आई जहां नूरी ने इसे पराठे बनाने को कहा, मगर हरीम ने बताया कि इसे पोछा लगाने का हुक्म मिला। हरीम ने नूरी को भी टोक दिया, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं, शामिर की गुलामी में आई हूँ, तुम्हारी गुलामी में नहीं। अपनी औकात में रहो तो बेहतर होगा। सुल्ताना खातून उसे पोंछने का काम देकर जलील करना चाहती थी। हरीम ने लाउंज से काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद शामिर कमरे से बाहर निकला। हरीम ने जख्मी नजरों से इसे देखा, फिर नजर झुका ली। सुल्ताना खातून ने शामिर को बुलाकर शादी की बात छेड़ी, ताकि हरीम का दिल चले। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर ही दूं, अब कब तक जुनैद का गम मनाते रहेंगे। शामिर ने मौजू बदल कर अपने भाई उबैद को पूछा और फिर वहां से निकल गया। हरीम को आज अपना आप बहुत छोटा लग रहा था। इसे शिद्दत से अपने घर के मुलाजमों का एहसास हो रहा था। काम की वजह से इसकी कमर में शदीद दर्द था। हरीम ने साजिदा की सेह दर्द की गोली मांगी। सुल्ताना खातून की कमरे में गई, जहाँ शामिर भी बैठा था। सुल्ताना खातून ने कहा, मैं इसे दर्द की दवा नहीं, सिर्फ दर्द देना चाहती हूँ, बुलाओ उसे यहाँ। शामिर वहां से उठकर जाने लगा तो सुल्ताना ने इसे रोक लिया। हरीम अंदर आए तो सुल्ताना ने हुक्म दिया, मेरे पाँव दबा, मुझे दर्द हो रहा है। हरीम ने पाँव दबाना शुरू किया तो सुल्ताना ने इसके खानदान को बेगैरत कहा। हरीम ने गुस्से में सुल्ताना का पाँव जोर से दबोच लिया, जिस पर सुल्ताना ने इसे लात मार दी। शाहमीर ने अपनी हंसी जब्त की और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद शाहमीर ने नूरी के जरिए हरीम को दर्द की गोली भिजवाई। हरीम ने दवाई खाई और सोचने लगी, शाहमीर इतना भी बरहम नहीं है। इसे अपने वालिद की बात याद है कि शाहमीर का दिल जितना ही इसकी जिंदगी आसान कर सकता है। हरीम ने अहद कर ली कि अब वो मजलूमियत और चालाकी से शाहमीर का दिल जीतेगी, ताकि अपने तस्दील का बदला सुल्ताना खातून से ले सके और अपने भाई जफर को भी बचा सके। अगली सुबह हरीम ने शामिर के लिए नाश्ता खुद ले जाने का फैसला किया। वो शामिर के कमरे में आई, उसकी पट्टी तब्दील करने की पेशकश की। शामिर ने इसे झटक दिया तो हरीम ने मजलूमियत की अदाकारी शुरू कर दी और रोने लगी। साहिब, मैं सिर्फ वो वीडियो डिलीट करने आई थी ताकि मेरी माँ उसे देखकर ना मर जाए। शामिर ने उसे कमरे से जाने को कहा। हरीम बाहर आकर पोछा लगाने लगी और शामिर के बाहर के आने का इंतजार करने लगी। शामिर थ्री पीस सूट में मलबूस शहर जाने के लिए निकला, लेकिन इसने हरीम की तरफ देखा तक नहीं, जिस पर हरीम को बहुत गुस्सा आया। रात को जब शामिर वापस आया तो हरीम ने लांच में बेहोश होने का ड्रामा किया। शामिर ने उसे झंझोड़ा। हरीम इस उम्मीद में थी कि वो उसे उठाकर कमरे में ले जाएगा, लेकिन शामिर ने थकावट की वजह से कहा, मेरी वजह से भाड़ में जाओ, और इसे फलांग कर कमरे में चला गया। हरीम हैरत से बैठ गई और उसे घटिया इंसान करार दिया। इधर शाहनवाज की हवेली में आमना बेगम हरीम की डिग्री देखकर रो रही थी, जबकि लॉस एंजलिस में जफर शाहनवाज अपनी रूटीन से बेजार था। बेटा हरीम और वलीद की शादी के बारे में सोच रहा था। इसे अब तक झटके के फैसले के लिए नहीं था। अगले दिन शामिर ने हरीम को कमरे में बुलाया और उसके बेहोश होने का मजाक उड़ाया। हरीम ने बहादुरी से इसे जवाब दिया, खुद को मिसेस हरीम, शाह मीर क्या कहा? शाह, मैंने इसे बताया कि इसका भाई अब आजाद है, क्योंकि वो खून बहा ले चुका है, लेकिन वो जफर को अपने हाथों से मारने का इरादा रखता है। हरीम ये सुनकर परेशान हो गई। इसे हवेली पैगाम भेजना होगा कि खून बहा एक चाल है। शामिर ने इसे तंजन दिल फेंक कहा तो हरीम ने जवाब दिया, तुम्हारी मौत चाहती हूँ मैं। दूसरी तरफ साजिदा ने सुल्ताना बेगम को भड़काया दिया कि हरीम 1 घंटे से शामिर के कमरे में थी। सुल्ताना बेगम तो गुस्से में बाहर आए और शामिर को जुनैद का खून याद दिलाया। उन्होंने शामिर को हुक्म दिया कि वो वीडियो अभी के अभी वलीद को भेजी जाए। हरीम ये सुनकर पत्थर की हो गई। इसे अपने मलदन के पितर पैर सताने लगी। मुराद ने वीडियो सेंड कर दिया और जैसे ही हरीम ने ये मंजर देखा, वो सदमे से जमीन बोस हो गई। मुराद फौरन उसकी जानिब बढ़ा। मुराद ने हरीम को कंधों से पकड़कर उसके गाल थपथपाया और बोला, आप ठीक तो हैं? इस गेट से बेगाना, बिल्कुल बेगाना होकर हरीम के लिए परेशान था। ये मंजर देखकर शामिर की आंखों में तो जैसा खून उतर आया। क्या कर रहा है मुराद? ये मेरी बीवी है। शामिर ने मुराद को परे धकेलते हुए कहा, हरीम को उठाकर ले आया। मुराद एक पल को शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में खुद को लानत मलामत कर रहा था। शामिर ने उसे उठाकर अपने कमरे में लाया और बैठ कर लिटा दिया। पानी पिलाओ। इसने फौरन नूरी को हिदायत दी। वो पानी ले आई और अब वो पानी की शीटें इसके मुंह पे मार रहा था। सब इसके पीछे इसके कमरे में आ गए। मर जाने दो इसे, मरती है तो मर जाए, क्यों इतनी फिक्र हो रही है तुम इसकी? शामिर की हरीम के लिए परेशानी देखकर सुल्ताना खातून ने कहा, अम्मा, इसके जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ना जिस मकसद के लिए हम इसे यहाँ लाए वो मकसद बहुत हो जाएगा, बात तो समझे। ये वक्त गलती करने का नहीं बल्कि हिकमत अमली का है। शामिर ने कहा तो सुल्ताना बेगम ने समझने वाले अंदाज में सर को अपने ऊपर नीचे जम्बिश दी। सुल्ताना बेगम पास सोफे पे बैठ गई। मुराद और डॉक्टर को ले आओ, इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है शायद। आमिर आज वाकई परेशान हो गया था। मुराद डॉक्टर को लेने गया। ड्रामा कर रही है ये लड़की? सुल्ताना खातून ने कहा, नहीं, आज ये ड्रामा नहीं करी। शामिर ने होले से कहा। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया, उसे देखने लगा।
کیا اسٹریس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کو آرام کی شدید ضرورت ہے، میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، آج رات انہیں آرام کرنے دیں اور کوشش کریں کہ کسی قسم کا شور نہ ہو، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شامل نے انگلی کے اشارے سے سب کو کمرے سے باہر نکلنے کو کہا، خود بھی باہر نکل آیا۔ وہ سلطانہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی پریشان نہیں ہو رہے اس لڑکی کے لیے؟ سلطانہ بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ پریشانی والی بات ہے تو پریشان ہو رہا ہوں۔ شامی بولا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے سلطانہ خاتون نے کہا، آپ کو اندازہ ہے اگر وہ لڑکی مر گئی تو ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو شاہ نواز اور ظفر ساری برادری یہی سوچے گا کہ سردار شامی سلطان نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ایک لڑکی کو قتل کر کے لیا ہے، اس طرح بدنامی تو ہوگی ہی ہوگی، اوپر سے ظفر پھر سے بھپر جائے گا۔ مجھے اپنی نہیں اپنے چھوٹے بھائی عبید کی فکر ہے، وہ شہر میں پڑھتا ہے، وہاں کھلم کھلا گھومتا ہے، میں نے تو یہاں رہتا ہوں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، میں اگر خطرہ عبید کو ہوگا پھر جو ظفر اتنی آسانی سے جنید کو مار سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، میں اسی لیے پریشان ہو گیا ہوں۔ شامی نے کہا، یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں، سلطانہ بیگم نے کہا، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، وہ لڑکی ہمارے دشمن کی بہن ہے، کبھی بھی اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ مت بنانا، کبھی بھی اس کے حسن کے آگے بہک مت جانا، تمہارا اس جائز سے جائز رشتہ ہے اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر تم کو اپنے بس میں کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ یہ جو عورت ذات ہوتی ہے نا، مرد کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، تمہیں ہوش سے کام لینا ہوگا، اپنا مقصد ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات اس لڑکی سے فاصلہ رکھنا، سلطانہ بیگم نے جزانے والے انداز میں کہا۔ آپ بولا، سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بیچ، شامی نظریں چراتے ہوئے بولا، آج صبح تم نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ سلطانہ بیگم کے دل کی بات منہ پر آ گئی، میں اس سے ظفر کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا، اس سے گلوانا چاہ رہا تھا کہ ظفر کہاں ہے، میرے خیال سے اسے ضرور معلوم ہوگا، شامل نے کہا، جب تم اتنی نرمی دکھاؤ گے تو وہ کیسے اگلے گی، اس کے مقصد کے لیے تو تمہیں بہت زیادہ سختی دکھانی پڑے گی، وہ کہاوت تو سننی ہی ہوگی تم نے، لاتوں کی وہ باتوں سے نہیں مانتے، وہ تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، جتنی نرمی دکھاؤ کہ وہ اتنا ہی شیر بنتی جائے گی تمہارا، یہاں تھوڑا سختی سے کام لو، غصہ دکھاؤ اپنا۔ سلطانہ خاتون اس کے برین واش کر رہی تھی، مجھے بہت عجیب لگتا ہے، میں خود سے کمزور کو ظلم کرتے ہوئے، وہ بھی ایک لڑکی پر، کیا سردار شامل سلطان اتنا کمزور اور بزدل ہے؟ شامل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اس طرح سے سردار نہیں بن سکتے تم شامل، میں جانتی ہوں تم فطرتاً ایک نرم طبیعت انسان ہو، لیکن انسان کو اپنے حالات کے سانچے میں ڈالنا ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سلطانہ بیگم مسلسل کوشش کی جا رہی تھی ان کا یہی مقصد کیا شامل حریم پر تشدد کرے تاکہ ان کے دل کو سکون ملے، وہ خود بھی شامل کی وجہ سے حریم کا ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ سلطانہ بیگم ایک سخت طبیعت اور ظالم قسم کی خاتون تھی، اور جوان بیٹی کی موت کے بعد وہ مزید پتھر ہو گئی تھی۔ سلطان میرے میر سے زیادہ حویلی میں ان کا روب و دبدبا رہتا تھا ہمیشہ، سلطان میر سے لے کر ہر کوئی ان کے اشاروں پر چلتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرے۔ اس حویلی میں ان کے اور بھی کافی رشتہ دار رہائش پذیر تھے، کچھ ان میں سے فی الحال شہروں میں گئے ہوئے تھے، سب سے زیادہ روب ان کا شامیر پر چلتا تھا، اور جب سلطان میر کی دوسری بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی تو انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ وہ شروع سے ہی شامیر کو اپنی مٹھی میں لے لیں گی۔ شامیر میں امیر بچہ تھا، اس نے اپنی ممتا اور اس پر نچھاور کی، اور ہر پل اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے سگا بیٹوں سے زیادہ شامیر سے محبت کرتی ہے، اور شامر بھی ان کی ہر بات یقین کر لیتا تھا۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، اماں میں باہر کام سے جا رہا ہوں، وہ رخصت کر لے کے چلا گیا، باہر آیا اور نوری کو آواز دی، حریم بیوی کا خاص خیال رکھو، میرا واپس آنے تک۔ شامر نے نوری کو ہدایت دی۔ حریم کون؟ نوری کو سمجھ نہیں آئی۔ میری بیوی، شامر نے کہا، لیکن سائیں آپ کو تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ نوری صدا کی معصوم، اسے لگ رہا تھا کہ جو شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے وہی شادی شادی کہلاتی ہے، اور وہی بیوی بیوی کہلاتی ہے۔ ولی والی لڑکی کی بات کر رہا ہوں، شادی نہیں، نکاح تو ہوا ہے نا؟ شامر نے کہا، سائیں مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے۔ نوری ہمیشہ اس طرح کی باتوں میں لگ جاتی تھی، شامر کو اس کے معصومانہ سوالات بہت اچھے لگتے تھے، لیکن فی الحال وہ پریشان تھا اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو دھوم دھام سے ہو وہ شادی کہلاتی ہے، جو سادگی سے ہو وہ صرف نکاح۔ شامر نے جواب دی، ہم۔ نوری نے سمجھنے والے انداز اساوت میں سر ہلایا۔ شامر باہر چلا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا اچانک، کیوں میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور اب سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی؟ کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت شامر؟ مراد گاڑی ڈرائیو کرتے وہ سوچتا جا رہا تھا، سامنے سیٹ پہ بیٹھا شامر دونوں ہی گہری سوچ میں تھے، ان دونوں کی دوستی بہت پرانی تھی، مراد صرف ایک ملازم نہیں تھا بلکہ شامر کی دور کا رشتہ دار بھی تھا، اس کی بہادری کی وجہ سے شامر نے نوکری پہ رکھ لیا تھا۔ ایک دن اس نے مراد کو کسی سے لڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لڑکپن میں اس نے ایک ساتھ کئی لڑکوں کو ڈھیر کر دیا تھا، شامر بہت متاثر ہوا اس کی طاقت سے، اسی دن وہ مراد کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا اور اپنا خاص بندہ بنا لیا۔ پچھلے 13-14 سال سے وہ شامر کے ساتھ تھا، اس کا دوست تھا، اس کا ہمراہ تھا، اس کا باڈی گارڈ تھا، کیونکہ وہ لڑکپن میں سے لے کر آیا تھا، تو اس وقت سرداری والی طبیعت نہیں تھی اس کے لیے،
اس لیے اس دونوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ ہر کام مراد سے مشورے کے کرتا تھا، مگر آج والے واقعے کے بعد مراد نے محسوس کیا کہ شامل سے بات نہیں کر رہا۔ راستہ لمبا تھا، ان دونوں کی مابین خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ ناراض ہو مراد نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بیوی ہے میری، تمہاری جگہ اگر کوئی اور اسے ہاتھ لگاتا تو یقیناً میں اسے جان سے مار دیتا، مگر میں تمہیں مار نہیں سکتا، اس لیے ضبط کیا۔ شامل نے انتہائی سخت تاثرات کے ساتھ جواب دیا تو مراد کا دل ایک پل کو ڈوب گیا۔ زندگی میں پہلی بار شامل سے ناراض تھا اور اس کی وجہ ایک لڑکی تھی۔ ولید بلا وجہ اپنا فیس بک اسکرول کر رہا تھا، اچانک سے اسے واٹس ایپ پر ایک انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے ایک نظر انجان نمبر کو دیکھا، جس سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کس کا ہے۔ جب نمبر کو پہچان نہ سکا تو اس نے ویڈیو اوپن کی۔ ویڈیو شروع ہوئی تو وہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ویڈیو 1 منٹ کی تھی یا شاید اس سے بھی کم، لیکن یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک داستان سنا رہی تھی، ایک مظلوم کی بربادی کی داستان۔ ولید کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، اسے لگا اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اسی پل۔ شامر، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں شامر کا نام لیا۔ اس کی آواز یہ لرزراہٹ غصے کی وجہ سے تھی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا حویلی کی لاؤنج میں آ گیا۔ چچا سائیں، چچا سائیں، وہ اتنی قوت سے چلا رہا تھا کہ تمام گھر والے جمع ہو گئے جو وہاں موجود تھے۔ کیا ہوا ولید، کیوں چلا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ اس کی پھپھو نسیمہ نے کہا۔ اس کے حویلی کے مکینوں کے سر پر پچھلے 8 مہینے سے ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی جو خون بہا دینے کے باوجود بھی نہیں ہٹی۔ اور بات کر دیا، چچا سائیں نے حریم کو ظفر کو بچانے کے لیے میری حریم کی قربانی دی، دیکھیں آپ سب لوگ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ ولید نے موبائل ایران کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، باری باری سب ویڈیو دیکھنے لگے، اتنا برا سلوک پھول جیسی حریم کے ساتھ، وہ بھی پہلے دن، اتنا بھیانک استقبال کیا گیا میری بچی کا اس حویلی میں۔ نسیمہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور جو بھی ویڈیو دیکھتا رونے لگ جاتا۔ حریم، آمنہ بیگم نے دیکھا اور گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ شاہنواز کمرے سے باہر شور سن کے نکلے۔ دیکھ لیں نتیجہ اپنے فیصلے کا اپنی آنکھوں سے۔ ولید نے ویڈیو ان کو دکھانا شروع کی۔ ویڈیو دیکھتے ہی وقت ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ خاموش ہو جاؤ تم سب، رونا دھونا بند کرو، اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرو۔ شاہنواز سے بولا نہیں جا رہا تھا ٹھیک طریقے سے، انہیں اندازہ تھا کیسا ضرور ہوگا، لیکن پھر بھی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر ان کا لگا ان کا دل بند ہو جائے گا، لیکن ان کا دل بند نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہونا ہوتا تو اسی وقت ہو جاتا جب انہوں نے حریم کو رخصت کیا۔ شامی رات گئے لوٹا سے صبح والا واقعہ یاد آ رہا۔ داری میں سے نوری مل گئی۔ حریم کو ہوش آیا، طبیعت کیسی ہے اب اس کی؟ شامی نے نوری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شام کو ہوش آیا تھا، میں نے کھانا کھلا دیا تو اب کہنے لگی نیند آ رہی ہے اور سو گئی، تب سے لے کے سو رہی، کہہ رہی تھی مجھے نیند، کسی نے نیند کے انجیکشن دیا ہے کیا؟ نوری نے بتایا، کھانا نہیں دیا تم نے اسے؟ شامر بولا، شام کو دیا تھا، تب سے لے کے سو رہی ہے۔ نوری بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ اور میرا کھانا میرے کمرے میں لے آؤ۔ شامر نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آرام سے دروازہ کھولا، دیکھا تو حریم اپنے اوپر کمفرٹر تانے سو رہی ہے گہری نیند میں۔ مینو اس کے قریب آیا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا، اسے بخار نہیں تھا، پھر وہیں پر اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد نوری کھانا گرم کر کے لائی اور شامر کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور بیٹھ کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے وقت وہ بار بار حریم کی چہرے کی طرف دیکھا رہا تھا۔ اس نے کھانا ختم کرنے کے بعد برتن ایک طرف رکھے اور بیڈ میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا، سوچنا چاہتا تھا کہ لیکن وہ سو نہیں پا رہا تھا، بس سامنے سے پری پیکر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر حریم کی آنکھ کھلی، دیکھا تو شامر اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے ہوئے اٹھی۔ اگر وہ ایسے پہلے اسے کمرے میں لاتا تو یقینا حریم سے اپنی پہلی فتح سمجھتی، لیکن آج اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج اسے شامر بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا تو اسے پہلے بھی نہیں لگتا تھا، لیکن اس نے دل جیتنے کا سوچا ضرور تھا، مگر کل جو ہوا اس کے بعد حریم کا شامر سے دل اٹھ گیا تھا۔ اب اس کا دل جتنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹیبل لیمپ میں روشن تھا جس کی دم لائٹ میں وہ شامر کو دیکھنے لگی۔ جب میں چاہتی تھی کہ تم مجھے اپنے کمرے میں لاؤ، مجھے بیوی کا مقام دو، تب مجھے پھلانگ کر چلے گئے، اب مجھے بھی نہیں چاہیے تم سے کچھ۔ کتنا دل دکھایا تم نے میرا وہ ویڈیو بھیج کر، اب نہ جانے کیا حالت ہوگی میری ماں کی، کیسا اور کس سے ان کی خیریت دریافت کرو۔ حریم دیکھ کر شامر کو دکھ سے شامر کو دیکھ رہی تھی، پھر اٹھی اور آرام سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں فریج کھول کے کھانا تلاش کیا، بنا غم کیے ہی کھانے لگی، پھر واپس ساجدہ کے کمرے میں آئی اور اپنی جگہ پر سو گئی۔ صبح شامر حریم کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہوا اور اس کی تلاش میں باہر نکل گیا۔ دیکھا تو حسب معلوم وہ پوچھا لگا رہی تھی۔ شامر کو غصہ آ گیا، یہ کیا طریقہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری اور تم یہ سب؟ شامر نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولا۔ حریم نے بنا کچھ کہہ ناراض انداز میں اپنا بازو چھڑایا اور پھر کام میں شروع ہو گئی۔ آج وہ چپ چاپ تھی، بالکل خاموش، شاید وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اس اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا اور یہ بھی کہ شامر کبھی اس اپنی بیوی کا مقام نہیں دیگا۔ جو تھوڑی بہت امید اسے شامر سے تھی وہ بھی آج ختم ہو گئی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ دھاڑا، مجھے میرا کام کرنے دو۔ حریم ہلکی آواز میں بولی، میں کہہ رہا ہوں چھوڑو یہ سب۔ اس نے پھر سے ویسے ہی کھڑا کیا، میری نظر میں گر گئے ہو تم کل ہی، مجھے اب تمہارے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شامر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ہمدردی نہیں کر رہا، تمہیں کچھ ہو گیا تو ساری برادری یہی سمجھے گی کہ ہم نے تمہیں قتل کیا، مجھے بالکل تمہاری فکر تمہارے
لیے نہیں ہے، مجھے تمہاری فکر اپنے اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے۔ شامر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس کے بعد سن کر حریم کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا، اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں نم آنکھوں سے شامر کو دیکھا اور اسے دھکا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شامر ایک قدم پیچھے لڑکھڑایا۔ حریم اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ سلطانہ خاتون کے کمرے میں آیا۔ اماں، حریم کو کام کرنے کے لیے آپ نے کہا۔ شامر کا انداز دھیما تھا مگر تھوڑا خفا سا۔ کون حریم؟ سلطانہ نے کہا، میری بیوی، وہ میرا مطلب ہے بنی۔ شامر نے پہلے جلدی میں بیوی کہا تھا، پھر سلطانہ بیگم کے خوف سے جلدی ہی بنی بول دیا۔ میں نے اسے دیکھا تک نہیں صبح سے۔ تم نے تو اسے اپنے کمرے میں سلایا تھا نا؟ سلطانہ بیگم کا انداز بہت جتانے والا تھا۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ دیکھو شامر، اب وہ ٹھیک ہے۔ تم جتنا اس کا خیال رکھتے ہو اتنا ہی خود کو بڑی چیز سمجھنے کی۔ جب تم نے اسے ایک دن چھوڑ ہی دینا ہے تو اس سب کا کیا فائدہ؟ کون سا تم نے اس کے ساتھ رکھنا ہے؟ یا بیوی کا مقام دینا ہے یا وارث چاہیے تمہیں سڑکی سے؟ پھر کیوں نرمی دکھا کر اس کے دل میں امید جگا رہے ہو؟ سلطانہ بیگم پیار کی مار دے رہی تھی اسے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں اماں، وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ میرے ساتھ رہنے کا خود بھی نہیں سوچ سکتی اور نہ ہی تو وہ امید جگانے والوں میں سے ہے۔ شامر بولا، بہت جان گئے ہو تو اسے اتنے کم دنوں میں؟ پھر معنی خیز انداز میں سلطانہ بیگم نے کہا۔ شامر پریشان تھا کیونکہ سلطانہ بیگم مسلسل اس سے غلط سمجھ رہی تھی۔ اچھا اماں، میں شہر کے لیے نکل رہا ہوں، ہفتہ وہاں رہوں گا۔ ایک کا فیصلہ آنا ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہوا اٹھا۔ ایک ہفتہ؟ سلطانہ بیگم نے زیر لب کہا۔ وہ مراد کو ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ تقریباً اگلے روز فجر کے وقت وہ کراچی پہنچا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا، یہ اس کا پیشن تھا۔ وہ وکالت اور سرداری کو ایک ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ایک ہفتہ وہ ویلی میں رہتا، اپنے علاقے کے لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک ہفتہ شہر آتا اور وکالت کو دیکھتا۔ اس کی زیادہ تر رہائش شہر میں ہی ہوتی تھی مگر جنید کے قتل کے بعد وہ زیادہ حویلی میں رہنے لگا تھا کیونکہ اس کے والد بیمار تھے اور وہ حویلی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اور سلطانہ بیگم دکھی تھی۔ تو شامی کو لگا کہ اس کے والدین کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت وہ گاڑی پورش میں کھڑی کر کے گھر اندر آیا جہاں اس کا ملازم ضمیر موجود تھا۔ آپ اکیلے آئے آج صاحب؟ ضمیر نے اسے بنا گارڈز کے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں، تنگ آ گیا ہوں میں گارڈز سے، ساری پرائیویسی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے میری ان کی وجہ سے۔ شامیر نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ایک نئے طرز کا خوبصورت بنگلہ تھا جو خاص طور پر سلطان میر نے اپنے بیٹے شامیر اور جنید کے لیے لیا تھا سالوں پہلے تاکہ وہ دونوں آرام سے شہر میں رہ سکے۔ پھر شامیر تو امریکہ چلا گیا ماسٹرز کرنے مگر جنید کو پاکستان جانا تھا، اس نے یہاں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور بہت پلاننگ کر رکھی تھی مستقبل کے لیے مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ اب شامر یہاں اکیلا رہتا تھا اور عبید کو اس نے دشمنوں کے خوف سے باہر ملک بھجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عبید لاہور میں زیر تعلیم تھا۔ صاحب کھانا لے کر آؤں آپ کے لیے ہوٹل سے؟ آپ بتا دیں آپ نے آنے کا تو میں بنا دیتا آپ کے لیے۔ زمین کا نہیں، بس میں آرڈر کر رہا ہوں کچھ موبائل سے ہی۔ شامر صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے ٹیک لیٹ گیا اپنے کمرے میں۔ بہت تھکا ہوا تھا، اتنی لمبی ڈرائیو جو کی تھی، ورنہ تو مراد ہی کرتا تھا۔ جیسے اس نے آنکھ بند کی حریم کی نم آنکھیں اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پھر آنکھیں بند کی مگر پھر وہی حریم کا شکوہ کنا آنکھیں۔ اس نے پھر آنکھیں کھول دی، پھر ان کی آنکھوں شامر کے جانے کے بعد سلطانہ بیگم نے مراد کو بلایا۔ آپ نے یاد کیا؟ مراد نے کہا۔ ہاں، نمبر ہے نا تمہارے پاس شاہنواز کے بھتیجے کا؟ سلطانہ بیگم نے کہا۔ جی، مراد بولا۔ پھر انہوں نے ساجدہ سے کہا ولیم والی لڑکی کو لیا، تھوڑی دیر بعد وہ حریم کو لیا ہے۔ حریم سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، وہ شاہانہ چال چلتی ہوئی ہے۔ حریم تو کہیں لگتا ہے بہت نازک اعصاب کی مالک ہو تم، اس لیے جلدی بے ہوش ہو جاتی ہو۔ سلطانہ بیگم نے کہا تو حریم نے غصے سے انہیں دیکھا۔ آنکھیں دکھاتی ہیں مجھے، بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے۔ شامر کی نرمی کی وجہ سے سلطانہ بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑتے ہوئے کہا۔ حریم تکلیف سے کرا رہی تھی اور اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراد ویڈیو بھرو۔ سلطانہ بیگم نے مراد کو حکم دیا۔ مراد سوچ میں پڑ گیا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں کہہ رہی ہوں ویڈیو بھرو۔ سلطانہ بیگم اونچی آواز میں ڈھاڑی نہ چاہتے ہوئے بھی مراد نے ویڈیو بنانی شروع کی۔ منحوس لڑکی، بےغیرت بھائی کی بےغیرت بہن، بےغیرت باپ کی بےغیرت بیٹی۔ سلطانہ بیگم نے بالوں سے پکڑ کے اسے فرش پر دھکا دے گرایا، بولتی جا رہی تھی۔ تو کیا سمجھتی ہے میں تجھے پھولوں کی سیج پہ بٹھانے کے لیے ونی میں لے کر آئی ہوں؟ سلطانہ بیگم نے اس پر لاتوں کی برسات کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا سوچ رہی میں شامر کی سوتیلی ماں ہوں تو اسے مجھ سے چھین کے لے لے گی؟ اپنی چالاکی سے بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے میں شامر کے آگے؟ سلطانہ بیگم نے اسے پھر بالوں سے دبوچا۔ وہ میرا بیٹا، میرے حکم کا غلام ہے شامر، میرے اشاروں پر چلنے والا ہے۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اور یہ تیرا حسن تیزاب پھینک دوں گی میں تیرے اس حسین چہرے پہ۔ شامر تجھ پہ تھکے گا بھی نہیں۔ خوبصورت عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے، تیری اس خوبصورتی کو میں ایسے داغ لگا دوں گی کہ تیری روح کانپ جائے گی۔ سلطانہ بیگم نے اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے کہا۔ مراد ویڈیو بند کر چکا تھا۔ حریم اپنی دفاع میں کچھ نہیں بھول رہی تھی اور نہ ہی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج شامر کے الفاظ نے اسے جو تکلیف دی تھی، اس کے آگے سلطانہ بیگم کی تکلیف اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سنو، رات کو مراد نے کچن میں داخل ہو کر رازدارانہ انداز میں نوکری کو کہا، پکارا۔ بولو۔ نوری نے بھی ویسے ہی انداز میں جواب دیا۔ یہ درد کی گولی ہے،
ये जाकर भाभी को दिया। मुराद बोला, तुम्हारा तो कोई भाई यहाँ नहीं रहता, तो फिर भाभी कहाँ से आ गई? नूरी के मासूमाना सवाल। शामिर की बीवी की बात कर रहा हूँ, मुराद ने हल्की आवाज में कहा। ना तो शामिर की बीवी तुम्हारी भाभी कैसे हुई? नूरी ने कहा, शामिर मेरा दोस्त है, मैं इसे भाई जैसा समझता हूँ, तो उसकी बीवी मेरी भाभी हुई ना। मुराद ने वजाहत की। अच्छा। नूरी ने अच्छा और खासा लंबा खींचते हुए कहा, सरदार बीवी ने आज रात इन्हें बहुत मारा, दर्द होगा उन्हें। मुराद बोला, तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? नूरी ने कहा, तुमको जो कहा है वो करो। मुराद ने अब सख्ती से कहा, अच्छा अच्छा देकर आती हूँ। नूरी को ले लेकर हरीम के पास आई, जिसके जिस्म से इस वक्त ताकत सुल्ताना बेगम के मार खाने के बाद दर्द की टीसें उठ रही थी। मुराद ने दिया है तुम्हारे लिए, नूरी ने इसे झुरझुरते हुए कहा। ऐसे लगा हरीम सो चुकी है। मुराद ने हरीम ने आहिस्ता आवाज में कहा, कहीं साजिदा ना जाग जाए। हाँ, कह रहा था सुल्ताना बेगम ने बहुत मारा है तुम्हें, आज तो दर्द हो रहा होगा। नूरी ने सरगोशी के अंदाज में कहा, पानी लाओ। हरीम ने बेबसी से कहा, इसका अंग अंग दर्द से दुख रहा था। नूरी ने इसे पानी लाकर दिया, उसने गोली खा ली। वाकई इसे इस वक्त दर्द की गोली की शदीद जरूरत थी। वो फिर से लेट गई। इसका मतलब मुराद को मुझसे हमदर्दी है और मुझे इसकी हमदर्दी का फायदा उठाना चाहिए। जो दर्द की दवा से दे सकता है वो मदद भी कर सकता है। हरीम ने सोचा। सारा हफ्ता शामिल बेचैन रहा, फिर आज जब वापस हवेली आया, सफर बहुत तवील था, वो थक चुका था। सबसे पहले सुल्तान मीर के पास आया, इनसे काफी देर बातें करता रहा, फिर वहां से उठकर सुल्ताना बेगम के पास आया। हालांकि वो थक चुका था, लेकिन इतना भी थका हुआ था वो इन दोनों से मिले बगैर नहीं सोता। सुल्ताना बेगम के कमरे में से निकल कर इसकी नजर लाशौरी तौर पर हरीम को तलाश करने लगी, लेकिन कहीं नजर नहीं आई। इसने सोचा सो गई होगी जरूर। वो मायूस सा कमरे में आया। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई तो नूरी ने इजाजत चाहिए। साहिब सरदार बीवी ने कहा है कि आपसे खाने का पूछ लो। नूरी ने अपना आने का मकसद बताया। नहीं, खाना खा लिया था मैंने रास्ते में ही। तुम ऐसा करो, मेरे लिए कप चाय बनाकर लाओ, अच्छी थी। शामिर ने कहा तो नूरी चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में वो चाय लाई और साइड टेबल पर रखी। सुनो, हरीम कहाँ है? वो जाने लगी तो शामिर ने इससे पूछा। सो गई होगी, नूरी ने जवाब दिया। देखा, अगर जाग रही है तो उसे बुलाओ। शामिर ने कहा, सुनो, जाग रही हो? नूरी ने इसके कान में पास सरगोशी की। वो कहाँ सोती थी, बस पहलू बदलती रहती थी देर तक। न जाने कितनी देर कोशिश के बाद जाकर नींद की देवी इस पर मेहरबान होती थी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? हरीम ने बेजारे से पूछा। शाह साईं बुला रहे हैं तुझे। नूरी ने कहा, वो तो शहर गए थे। हरीम बोली, अभी आए हैं, घंटा पहले। नूरी ने कहा, तो आ उठी। माँ ने बुलाकर मारा था, बेटा मारेगा। हरीम हारे हुए जवारी की तरह उठी है, दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। आगे से शामिर की आवाज उभरी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आए। शामिर दीवार के सामने खड़ा अपनी जुनीद की तस्वीर को देख रहा था, फिर सर घुमाकर हरीम को देखा। हरीम ने अजीब नजरों से इसे देखा, शायद गुस्सा और नाराजगी या फिर अपनी बेबसी। शामिर समझ नहीं पाया। वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ, उसके चेहरे को तकने लगा। कैसी हो? शामिर ने पूछा। तुमसे मतलब क्यों बुलाया है? जल्दी बता, मुझे नींद आ रही है। इसने चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा। शामिर ने महसूस किया कि आज इसके लहजे में अकड़ कम थी। अचानक शामिर ने इसे अपना सहारा मिल गया तो वो चौंकी। दूर हटो, उसने इसे धक्का दिया, मगर शामिर की गिरफ्त मजबूत थी। मेरी नींद हराम करके खुद सोना चाहती हो? शामिर ने इसके शाल इसकी वजह से खींचकर दूर फेंकते हुए कहा। बदतमीज। हरीम ने अब की बार जोरदार धक्का दिया और दरवाजे की तरफ जाने भागी। शामिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सारा हफ्ता न जाने मैंने कैसे गुजारा तुम्हारे तस्वुर में। शामिर ने फिर इसे करीब करते हुए कहा, इंतहाई घटिया इंसान है तुम, मतलबी, जालिम, मक्कार। और शामिर ने इसके मुंह पे अपना हाथ रखकर इसे मजीद बोलने से रोक दिया। जैसा भी हूँ तुम्हारा शौहर हूँ, और शामिर सुल्तान ना किसी का हक मारता ना अपना हक छोड़ता है। इसने इसकी आंखों में देखकर कहा। सबसे कुछ देर पहले ही इसकी आंख खुली। इसने पहले समझने की कोशिश की कि वो कहाँ है। अगले पल इसे याद आया कि वो शामिर के पास है। इसने खुद को आराम से शामिर की गिरफ्त से आजाद किया और बैठ गई। अब वो अंधेरे में परेशान बैठी थी। बाहर खिड़की से आने वाली रोशनी से कमरा हल्का सा वाजा था। सरदार शामिर सुल्तान हारता नहीं, हरा देता है, मगर तुम नहीं समझोगी। इसे शामिर की कही हुई बात याद आई। वो अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ये मेरे साथ गेम खेल रहा है। हरीम ने पूरे यकीन से कहा। नहीं शामिर, नहीं। हरीम, शाहनवाज किसी को अपने साथ गेम खेलने नहीं देगी। अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो तुम पर ही उल्टी पड़ेगी। तुम मुझे जानते नहीं हो। वो सोचे जा रही थी, फिर उठने नहीं लगी तो शामिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास रहो। नींद में डूबी हुई आवाज में बोला। तुम्हारा सो कॉल्ड अम्मा जाग जाएंगी। हरीम ने कहा, मेरी अम्मा के बारे में एक लफ्ज गलत कहा था तो मैं यहीं पे तुम्हारी कबर बना दूंगा। शामिर ने सख्ती से कहा तो हरीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे इसके सामने इस औरत के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहिए जब तक ये खुद ना देख ले इसकी असलियत। बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा मेरा। हरीम ने दोनों दिल में सोचा, फिर इसका ध्यान उठाने के लिए इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। मुझे जाना है इसलिए कह रही थी। सब जाग जाएंगे, तुमने खुद ही कहा था कि सबके जागने से पहले जाना। वो बात बनाने लगी। हरीम इसने बंद आंखों से इसका नाम पकड़ा। क्या? वो बोली। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। शामिर ने सब खुद से करीब करते हुए कहा, मेरे जज्बात से खेलना चाह रहे हो तुम, ये तुम्हारी चाल है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये मेरी मोहब्बत का खेल, मेरे साथ मत खेलना सरदार शाह। मीर साहब, बहुत महंगा पड़ेगा ये खेल तुम्हें। हरिओम अब इसकी हरकत ने सोच रही थी कि इसे क्या करना है, आगे की प्लानिंग करनी होगी।
مراد حریم نے زیر لب مراد کا نام دہرایا۔ کتنی بدنصیب ہو تم، صبح شب وہ شامر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو حلیمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حلیمہ یہاں برتن دھوتی تھی، کیا مطلب ہے تمہارے اس بات سے؟ حلیم کو غصہ آ گیا، ظاہر سی بات ہے بنی میں آئی ہو، نوکر بنی ہوئی، حالانکہ ہو تو سردار کے نکاح میں۔ حلیمہ نے کہا، اپنی بکواس بند کرو، تم حریم نے کہا، تم چاہو تو اپنا مقام پا سکتی ہو، اس حویلی پر راج کر سکتی ہو، بس میری بات پر مان کرو ورنہ ساری زندگی سلطانہ بیگم کی مار کھانی پڑے گی۔ حلیمہ بولی۔ حریم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پریشان دل سے شاہزائی کا دل مٹھی میں کر لو، سردار بی بی کا تخت صرف تم الٹ سکتی ہو، اور تبھی ممکن ہے جب شاہزائی تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ حلیمہ نے کہا تو حریم نہ چاہتے ہوئے بھی سننے لگی، شاہزائی پر اپنی محبتیں نچھاور کرو، انہیں اپنا اس قدر عادی بنا لو کہ وہ تمہارے بنا رہ ہی نہ سکے۔ اب دیکھو ناشتہ کھانا سب تو نوری دیتی ہیں انہیں، یہ سب تم خود کرو، بار بار ان کے سامنے جاؤ، اپنی محبت ان کے دل میں جگاؤ، رات کو جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ ایک حسین خواب سمجھ کر بھول جائیں گے، محبت جگاؤ ان کے دل میں اپنی۔ حلیمہ نے کہا تو حریم حیران ہو، اس کا مطلب اس نے دیکھ لیا ہے مجھے شامر کے پاس جاتے ہوئے؟ نہیں، مجھے تو اپنی ساس کو سرپرائز دینا ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ دادی بننے والی ہے۔ ابھی تو میں یہ راز کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی، جب تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں مل جاتی تب تک مجھے اس تعلق کو پوشیدہ رکھنا تاکہ میں اس وقت سلطانہ بیگم کا چہرہ دیکھ سکوں جب یہ تعلق اپنا رنگ دکھائے گا۔ حریم نے سوچا، خبردار جو تم نے منہ کھولا کسی کے آگے تو شاہزائی تمہیں زندہ درگور کر دیں گے۔ حریم نے دھمکی دی، میں صرف تمہارا بھلا چاہتی ہوں، تم ان لوگوں کو جیسا سمجھ رہی ہو یہ ویسے نہیں ہے، یہ لوگ ناگ بنے بیٹھے ہیں تمہیں ڈسنے کے لیے۔ شاہزائی کی قربت کو اپنی جیت سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا، بس میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرتی جاؤ۔ حلیمہ نے کہا، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ حریم اب پوری طرح سے حلیمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حلیمہ کی ساری بات سننے کے بعد اب حریم سوچ میں پڑ گئی، وہ کچن میں ہی کرسی پہ بیٹھی اب کسی غیر مرئی نقطے کو تکے جا رہی تھی۔ اب کتنا سوچ رہی ہو، یہ کیا ہے، یہ سب کو مشکل لگ رہا ہے تمہیں؟ حلیمہ نے اسے کھویا ہوا دیکھا تو بولی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ حریم بولی، پھر غلامی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ شاہزائی تم سے کچھ دن دل بہلا کر اپنی راہ لے لیں گے۔ حلیمہ نے کہا، اور اگر میں نے اسے وارث دے دیا تو کیا تب بھی؟ حریم کوئی سی بول رہی تھی، وارث کے ضم میں مت رہنا، وہ اپنا بیٹا تم سے لے گا اور تم کو سلطانہ بیگم کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، اور تمہارا بچہ اس خاندان کی بیوی پالے گی، اور بچے کو یہ پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے کہ اس کی اصل ماں تم ہو۔ حلیمہ کی باتوں پر حریم کو یقین آ رہا تھا، یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی، واقعی بچہ ہونے کے بعد میرے ساتھ غلط ہو سکتا ہے۔ تم شاہزائی کے بھائی کی قاتل کی بہن ہو، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ حلیمہ نے اس کا بازو دباتے ہوئے سرگوشی کی، تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ حریم نے پوچھا، کہتے ہیں دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ حلیمہ بولی، کون ہے تمہارا دشمن؟ حریم نے پوچھا، سلطانہ بیگم۔ حلیمہ نے کہا۔ حریم نے دیکھا ان کا نام لیتے وقت حلیمہ کیا کہ عجیب سے وحشت اتر آئی تھی، ایک ہی ہتھیار استعمال کر سکتی ہو تم، عشق کا ہتھیار، شاہزائی کو اپنے عشق میں مبتلا کر دو۔ حلیمہ نے کہا، دشمن کی بہن سے کیسے عشق کرے گا سردار شامر؟ حریم مایوس ہوئی، بس میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرتی جاؤ۔ حلیمہ بولی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو ساجدہ کے سونے کا انتظار کرنے لگی، ساجدہ جلدی سو جاتی، شامر ہفتہ گزار کر شہر چلا گیا تھا۔ حلیمہ آہستہ آہستہ سے اٹھی اور اپنی سیاہ چادر اوڑھ کر کمرے سے باہر آئی، پھر وہ حویلی کی گنجان سے میں آئی جہاں مراد پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ حریم نے حلیمہ کے ہاتھوں مراد کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ آئے، سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی چھوٹی سردار بی بی، آپ نے یاد کیا؟ جھکے ہوئے سر کے ساتھ انتہائی فرمانبرداری سے مراد نے کہا تو حریم حیران ہوئی، یہ پہلا شخص تھا جو اسے ایسے مخاطب کر رہا تھا۔ تم سے کام تھا مجھے؟ حریم نے کہا، جی حکم کرے۔ مراد بولا، گیا تو ایسے رہے جیسے میرے حکم کی تعمیل فوراً کرو گے۔ حریم کا انداز تنزیہ تھا، جی بالکل، اگر وہ سردار شامل کے کسی کے حکم کے خلاف نہ ہوا تو وہ مجھے میری بات سے بات کرنی ہے۔ حریم نے کہا، مراد نے مہربان نے واضح کیا، میں صرف اسی حکم کی تعمیل کر سکتا ہوں جو سردار شامل کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ مراد نے کہا، کیا میرا حکم تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ حریم نے کہا، شامل نے مجھے آپ کا خاص خیال رکھنے کو کہا ہے، لیکن آپ کی بات آپ کی والدہ سے نہیں کروا سکتا۔ وہ بولا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، میں تم کو اس حویلی سے نکلوا بھی سکتی ہوں۔ حریم نے دھمکی دی تو مراد پریشان سا اسے دیکھنے لگا، یقیناً شامل ایسے انسان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کہ اس کی بیوی پر بری نظر ہو، ویسے بھی شامل سے میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی، تم آدھی رات کو میرے کمرے میں آئے تھے۔ حریم نے معصومیت کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مراد پریشانی سے بولا، لیکن شامل میرے جھوٹ کو بہت آسانی سے سچ مان لے گا۔ حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے یہ صلاح دیں گے؟ مراد کو دکھ ہوا، جس ذہنی اور جسمانی تکلیف میں میرے شب و روز کٹے اس حویلی میں ان حالات میں مجھ سے کوئی بعید نہیں۔ تم وہی ہو نا جو مجھے بچانے کے لیے بجائے میری ویڈیو بناتے ہو؟ جب تم یہ سب کر سکتے ہو تو تمہارا ضمیر نہیں کانپتا ایک معصوم لڑکی کی ویڈیو بناتے ہوئے؟ پھر میرا ضمیر بھی مر چکا ہے۔ حریم نے کہا، میں بہت مجبور تھا چھوٹی سردار بی بی۔ مراد نے نظر چراتے ہوئے کہا، مراد حسین، تم آج بھی مجبور ہو، تمہارے پاس میرے بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ پھر شامل کی غلط پہ ہاتھ ڈالنے والے کا وہ کیا حشر کر سکتا ہے؟ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ حریم نے کہا، میں آپ کو معصوم اور مظلوم سمجھتا تھا۔ مراد کہے بنا نہیں رہ سکا۔
مراد حسین معصوم اور مظلوم اس زمن میں کوئی بھی نہیں ہے، حالات انسان کو اپنے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ میں معصوم تھی اور یہاں آ کر نہیں رہی۔ حریم بولی۔ ولید کا نمبر ملاؤ۔ حریم نے سختی سے حکم دیا۔ میں کل تک آپ کی بات کروا دوں گا، کسی اور نمبر سے آپ میری بھی مجبوری سمجھے۔ میں ناحق مارا جاؤں گا اگر شامر کو پتہ چلا کہ میں نے اپنے نمبر سے رابطہ کیا ہے ولید سے تو۔ مراد نے کہا ٹھیک ہے، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ حریم نے کہا اور اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ شامر تو کیا کام سے، یہ لڑکی تو اس سے 10 ہاتھ آگے ہے، مراد نے دل میں کہا۔ شامر کے شہر جانے کا سن کر سلطانہ بیگم نے آج لاؤنج میں حریم کو طلب کیا تھا۔ بڑی غیرت جگا دی ہے اس بےغیرت لڑکی نے شامر کے دل میں۔ کہتا ہے اس سے ایسا کام نہ کرواؤ کہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ سلطانہ بیگم صوفے پہ بیٹھ بول رہی تھی، ساجدہ ان کے عقب میں کھڑی تھی۔ ساجدہ، مراد کو بلاؤ۔ ساجدہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ حریم کو لگا کہ مراد کو پھر سے ویڈیو کے لیے بلا رہی ہیں، مگر اس کا اندازہ غلط تھا۔ جی سردار بیوی، مراد سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ سلطانہ بیگم نے حریم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مراد سمجھ نہیں پایا کہ سلطانہ بیگم کیوں ایسا پوچھ رہی ہیں۔ سلطانہ بیگم حریم کے پاس آئے اور اس کی شال اس کے وجود سے کھینچ کر دور پھینک دی۔ حریم حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اپنا شال اٹھانا چاہا مگر سلطانہ بیگم نے روک لیا۔ تم نامحرم ہو نا اس کے لیے، سلطانہ بیگم نے مراد سے کہا۔ مراد ابھی بھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ شامر کہتا ہے اس لڑکی پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ سلطانہ بیگم نے حریم کو مراد کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ حریم لڑکھڑاتی ہوئی مراد سے جا لگی۔ مراد نے لاشعوری طور پہ سے بچانے کے لیے تھام لیا، پھر اگلے ہی پل سے چھوڑ دیا۔ حریم نے زخمی آنکھوں سے سلطانہ کو دیکھا۔ تیری عزت رول لوں گی میں حویلی کے مردوں کے سامنے۔ سلطانہ بیگم نے پھر سے مراد کے پاس دھکا دیا۔ سردار بی بی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مراد ضبط کھو بیٹھا۔ اسے اسی طرح بنا چادر کے لے جاؤ وہاں جہاں سب مرد بیٹھے ہیں۔ سلطانہ بیگم نے چیختے ہوئے مراد کو حکم دیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مراد نے شال اٹھائی اور حریم کو اڑاتے ہوئے بولا، میں تو کر سکتی ہوں نا۔ سلطانہ خاتون نے حریم کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا اور اسے وہاں لے کر جانے لگی جہاں مردوں کی بیٹھک تھی۔ حریم خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے میں لگی تھی مگر بے سود، وہ اسے گھسیٹنے کے انداز میں لے کر جا رہی تھی۔ مراد ان کے پیچھے بھاگا۔ میں ہرگز آپ کو ایسا نہیں کرنے نہیں دوں گا۔ مراد نے انہیں روکنا چاہا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں اسے ذلیل کروں گی سب کے سامنے۔ بڑی عزت دار بنتی ہے نا، سلطانہ بیگم نے غصے سے کہا۔ اب سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ حریم کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اسے مردوں کی بیٹھک تک لے آئی اور سب کے سامنے زمین پہ پھینک دیا۔ اس کی شال ایک بار پھر سے کھینچ لی اور اس پر لاتوں کی برسات شروع کر دی۔ بے غیرت لڑکی، میرے بیٹے کی یہ غیرت بننا چاہتی ہے؟ میرے بیٹے کی غیرت؟ 2 ٹکے کی لڑکی میرے شامر کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے؟ سب کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جان پیاری ہے تو سب یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ مراد نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر سب کو دھمکی دی۔ سب جو وہاں موجود تھے کسی بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئے۔ مراد، تم اپنی اوقات میں رہو۔ سلطانہ بیگم نے کہا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر آپ کی اس حرکت کا شامر کو پتہ چلا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ مراد نے غصے سے کہا اور حریم کو سہارا دے کر اٹھایا اور شال اسے دے دی۔ وہ میرا بیٹا ہے اور صرف میرا یقین کرے گا، اس 2 ٹکے کی لڑکی کا نہیں۔ سلطانہ بیگم نے کہا، جیسے آپ 2 ٹکے کی سمجھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے شامر نے مجھ سے اب تک بات چیت بند رکھی ہے، صرف اس لیے کہ اس دن میں نے انہیں بے ہوش ہوتا دیکھ کر تھام لیا تھا۔ تب سے لے کر شامر مجھ سے ناراض ہے اور مجھے اپنے ساتھ بھی نہیں لے کے جاتا، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ آج آپ نے کتنے مردوں کے سامنے اس کی تذلیل کی ہے تو وہ حویلی پلٹ کر ہی نہیں آئے گا۔ 2 ٹکے کی نہیں رہی یہ لڑکی اب شامر کے لیے۔ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں، مراد نے کہا اور نوری کو آواز دی۔ نوری، انہیں اندر لے جاؤ، مراد نے کہا۔ حریم کے منہ سے اب تھوڑا سا خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنا خون اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے سلطانہ بیگم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سلطانہ بیگم، حریم نے جیسے نظروں سے انہیں پیغام دیا، پھر نوری کے ساتھ چلی گئی۔ دیکھ لیا تم نے اس عورت کو بھیانک روپ؟ حلیمہ نے حریم کے ہونٹوں کے قریب زخموں کو کپاس کے ٹکڑوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ بساط اسے الٹی پڑے گی، حریم نے کہا۔ یہ عورت اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، حلیمہ نے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اب کسی بھی حد تک جاؤں گی، حریم کہاں ہار ماننے والی تھی۔ ویسے مراد کہہ رہا تھا کہ شامر نے میری وجہ سے اس سے اب تک بات چیت بند رکھی ہے۔ حریم کو اچانک یاد آیا، ہم
کا مطلب ہے وہ تمہیں اپنی غلط تسلیم کر چکے ہیں۔ حلیمہ بولی ہاں شاید اس لیے اس نے کہا کہ میں کچن تک ہی محدود رہوں۔ حریم نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس سے بات سے واضح ہے کہ شامر صاحب تمہارے متعلق بہت سوچتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا مجھے لگتا ہے شامر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، محبت کا کھیل۔ حریم نے کہا تو تم بھی کھیلو اس کے ساتھ محبت کا کھیل۔ حلیمہ نے معنی خیز انداز میں کہا تم سلطانہ بیگم کی جگہ لے لو اور میں ساجدہ کی، ہم دو کا طاقتیں یکجا ہو کر سلطانہ بیگم کی تخت کو تختے پر لا سکتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا آخر کیا دشمنی ہے تمہاری سلطانہ کے ساتھ؟ حریم نے پوچھا۔ وقت آنے پر بتا دوں گی۔ حلیمہ نے کہا تم تعلیم یافتہ ہو؟ حریم نے پوچھا۔ ہاں، حلیمہ نے جواب دیا۔ پھر یہاں کیسے آئی؟ حریم نے پوچھا۔ سلطان میر لائے تھے مجھے، حلیمہ نے بتایا۔ سلطان میر میرے سسر؟ حریم حیران ہوئی۔ ہاں مگر میں سلطانہ کے ہتھے چڑھ گئی، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو چکا ہے، حلیمہ نے کہا۔ تو حریم نے دیکھا اس کی آنکھوں کے کنارے تر ہو گئے تھے۔ ہفتے بعد آج شامر پھر واپس آیا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں زخم کیسا؟ شامر نے حرم کی کلائی دیکھتے ہوئے کہا گر گئی تھی، ٹھوکر لگی۔ حریم نے کہا آرام سے چلا کرو۔ شامر بولا رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ شامر کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھی۔ شامر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اب تم جاتے ہو تو مجھے تمہارا انتظار رہتا ہے۔ حریم نے کہا اچھا لگتا ہے، اکڑ ختم ہو گئی تمہاری۔ شامر مسکرا کر بولا عشق اچھی اچھوں کی اکڑ ختم کر دیتا ہے۔ حریم نے کہا اس کا مطلب تمہیں مجھ سے عشق ہو گیا ہے؟ شامر نے پھر مسکراتے ہوئے پوچھا مجھے نہیں پتا، بس تمہارے بنا دل نہیں لگتا میرا۔ حریم نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے معصومیت سے کہا اچھا شہر چلو گی میرے ساتھ؟ شامر نے کہا کیا سردار شامر سلطان میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے شہر لے جائے؟ حریم نے کہا ابھی تم نے شامر کی ہمت دیکھی ہی کہاں ہے؟ وہ بولا ہاں میرے سامنے تو ایک ایسا شامر ہے جو اپنی ماں کے حکم سے مجھے تھپڑ مار دیتا ہے، میں نے واقعی شامر سلطان کی ہمت نہیں دیکھی ہے۔ حریم کہتے ہوئے بیٹھ گئی اب تم ابھی تک وہ بات دل میں لیے بیٹھی ہو؟ شامر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا وہ کوئی بھولنے والی بات نہیں ہے شامر۔ حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس ایک تھپڑ کے بدلے میں اتنا پیار دوں گا کہ سب بھول جاؤ گی۔ شامر اس کے سامنے کے لٹ سے کھیلتے ہوئے بولا ایک نہیں 2 تھپڑ مارے تھے۔ حریم کو یاد آیا اس کا مطلب میری بیوی کو ڈبل پیار چاہیے مجھ سے۔ شامر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ حریم اسے لپٹتے ہوئے بولی شامر آج اس پر حیران تھا، اس کی نرم گفتگو پر، اس کے جذبات کے کھلم کھلا اظہار پر۔ آج وہ اس سے پہلے کمروں میں موجود تھی، وہ سارا ہفتہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتی رہی، اسے دکھائے کہ وہ اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کے بولنے سے پہلے اس کے پاس آنا، یہ سب دیکھ کر وہ حیران تھا۔ یہ لڑکی ہر روز اسے حیران کرتی تھی۔ ہفتے کے اختتام پر وہ تیار ہو کے جانے لگا اور آئینے میں آخری بار اپنی تیاری کا جائزہ لے رہا تھا کہ حریم اندر آئی، اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ نہیں جانے دوں گی میں تمہیں خود سے دور اس ہفتے بھی، وہ شدت جذبات سے کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ شامر حیران ہو گیا، وہ اس پر حق جتا رہی تھی اور اب شامر سلطان کے لیے اسے چھوڑ کے جانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔